واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی. چونکا دینے والی، دل دہلا دینے والی اور بندے کو رلا دینے والی حدیث ہے. امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گی. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من 99 امرأۃ، 99 عورتوں میں سے واحدۃ فی الجنہ، ایک عورت جنت میں جائے گی، وبقیتہن فی النار، اور باقی ساری کی ساری جہنم میں جائیں گی. حدیث مبارکوں کو پڑھ کے انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ 99 عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی ساری کی ساری جہنم میں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ارشاد فرمایا تو بات 100% سچی ہے. اب فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ عورتیں اتنی کثرت کے ساتھ جہنم میں کیوں جائیں گی. چنانچہ اس کی چند وجوہات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان میں تعویذ اور کالا علم وغیرہ کرنے کرانے کی عادت بہت ہوتی ہے. ذرا سی کوئی بات ہو تو عاملوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور آج کل اکثر عامل انسان کا ایمان خراب کرتے ہیں. کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ہر آنے والے کو کہتے ہیں تجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور اس عورت کے ذہن میں سٹوری پہلے سے بنی بنائی ہوتی ہے، میری پھوپھو نے کچھ کر دیا، خالہ نے کچھ کر دیا، میری بہن نے کچھ کر دیا. بس پھر وہ خیالی دشمن بنا کر اس کے ساتھ نفرت کرنا شروع کرتی ہیں، حتیٰ کہ بہن بھائی کے گھر کا نہ پانی پیتی ہیں نہ کوئی چیز کھاتی ہیں، قطع رحمی کی مرتکب ہوتی ہیں. جنات کا اثر، جادو کا اثر، آسیب کا اثر اتنا زیادہ اس کو مانتی ہیں کہ یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ کی خدائی کے اندر کوئی اور بھی بیٹھا اپنی خدائی چلا رہا ہے. وہ جی ہمارا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے. کتنی بیوقوفوں والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رزق دینا چاہیں، ساری دنیا مل جائے اس رزق کو بند نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ رزق نہ دینا چاہیں، ساری دنیا مل جائے اس بندے کو رزق دے نہیں سکتی. اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں. تو یہ عقیدہ بنا لینا کسی نے جی ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے، کس قدر واہیات بات ہے. ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے ان باتوں سے. اس لیے ایسے عقیدے دل میں رکھ کے اور ایسی باتیں دل میں رکھ کے اپنا ایمان گنوا بیٹھتی ہیں. اس لیے عورتوں کو چاہیے عاملوں کے پاس جانے سے توبہ کریں. جتنی مرضی پریشان ہو، یہی سوچا کریں کہ یا تو یہ میرے عملوں کا نتیجہ ہے یا میرے رب کی طرف سے امتحان ہے. بس ان دونوں صورتوں میں مجھے توبہ استغفار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں، وہ میرے حالات کو خود ہی ٹھیک کر دیں گے. تو اپنے عقیدے کو خراب کر بیٹھتی ہیں. یہ ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے.
اور پھر اس کی وجہ سے پتہ تو ہوتا نہیں کہ کس نے کیا کیا، لہذا قریبی رشتہ داروں کے بارے میں دل میں کینہ رکھتی ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، اور یوں قطع رحمی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ ایک عورت نے ایک مرتبہ فون پر پوچھا، میری یہ پریشانی وہ پریشانی، مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں مجھے بھی لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو بڑی خوش ہو گئی کہ حضرت جی نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے نفس نے کچھ کر دیا ہے۔ اب جب بات شروع کی کہ یہ انسان کے اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اب اس کا دماغ صاف ہوا، کہنے لگی جی میں تو لوگوں سے دشمنی دل میں لے کے رہی تھی، آپ نے مجھے سمجھا دیا کہ اصل دشمن تو میرا اپنا نفس ہے جو مجھے گناہ کرواتا ہے۔ تو ایک بنیادی وجہ جادو ٹونا، تعویذ جنات کے پیچھے لگ کے اس قسم کے الٹے سیدھے فیصلے دل میں رکھ لینا اور خیالی طور پر لوگوں سے کینہ رکھنا اور ان کی دشمنی دل میں رکھنا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حالات سے پریشان ہو کے مزارات پہ جاتی ہیں اور وہاں جا کر بہت شرکیہ عمل کرتی ہیں۔ یہ چیز بھی عورتوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ عورتیں اتنی جہنم میں کیوں جائیں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں بتائیں۔ فرمایا ایک تو لعنت ملامت بہت کرتی ہیں، اور واقعی چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی نہ کوئی عیب جوئی کر لیتی ہیں۔ اور رہ گئی بات خامد کی، وہ تو جتنا اچھا ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، بس ایک دفعہ تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے اس کے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہیں۔ میں نے تو آپ کے گھر میں آ کے کبھی کچھ خیر دیکھی ہی نہیں، آپ نے تو مجھے ساری زندگی ستا کے رکھا۔ وہ محبت کے لمحات، وہ خوشیوں کے لمحات، وہ سب بھول جاتی ہیں، پانی پھیر دیتی ہیں۔ یہ جو ہے نا خاوند کی ناشکری، یہ تو بہت عورتوں میں ہوتی ہے۔ بھائی جتنی غلطی ہو اتنا ہی کسی کو برا سمجھنا چاہیے۔ ایک غلطی پر اس کے سب اچھائیوں کو تو برائیاں نہیں بنا دینا چاہیے۔ اور جب ان کو سمجھایا جائے تو آگے سے جو ہم نے تو جی ناز میں یہ بات کر دی تھی۔ بھئی کر تو دی تھی نا، زبان سے بات نکل تو گئی تھی، نامہ اعمال میں لکھی تو گئی تھی نا۔ اب فرشتوں نے یہ تھوڑا لکھنا ہے کہ اس نے ناز میں یہ بات کر دی۔ اور پھر کبھی کبھی پتہ کیا جواب دیتی ہیں، اور جی میں نے تو اوپر اوپر سے بات کی تھی۔ یہ اوپر اوپر کی بات ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ بھئی جب آپ کی زبان سے الفاظ نکلے خاوند کی ناشکری کے، تو اوپر اوپر سے بات کا کیا مطلب؟ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو انسان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دے۔ یہ جو نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں عورت کو ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ عورتیں عقل کی ناقص ہوتی ہیں۔ اب یہ جو عقل کی ناقص کہا گیا، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بے وقوف ہوتی ہیں، عقلی اعتبار سے ان میں سمجھ نہیں ہوتی، نہ۔
عورتیں اتنی عقل مند اور سمجھدار ہوتی ہیں کہ اچھے بھلے بندے کی سٹی کو گم کر دیتی ہیں، ٹکنی کا ناچ نچا دیتی ہیں بندے کو۔ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ بچیوں کے رزلٹ میں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بچوں کے، تو پھر ان کو کیوں ناقصات العقل کہا گیا؟ تو اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناقصات العقل اس لیے کہا گیا کہ ان کے جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں، لہذا جس سے محبت کرتی ہیں اتنا چاہیں گی کہ جی کرے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں اور گلیوں میں بس یہ چلے، اور اگر کسی سے نفرت کریں گی ذرا سی بات پہ تو جی چاہے گا یہ زمین کے اوپر کیوں ہے، ابھی زمین کھل جائے اور یہ زمین کے نیچے چلا جائے۔ اس قدر ان کے اندر شدت ہوتی ہے، اور یہ شدت ان کے عقل کو ناقص کر دیتی ہے، یہ فیصلے اچھے نہیں کرتی پھر۔ چنانچہ ہم نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا، اچھے خاندان کی لکھی پڑھی لڑکی اب کسی بدکار قسم کے لڑکے نے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، نہ وہ لڑکا کسی اچھے خاندان سے ہے، نہ وہ کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کی تعلیم ہے، نہ کوئی اس کی پرسنالٹی ہے، کوئی جوڑ نہیں بنتا دونوں کا۔ ماں باپ سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں، کہتی ہے نہیں میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے۔ اب اس کو جتنا مرضی سمجھائیں کہ بھائی اس کے پاس نہ گھر ہے نہ در ہے نہ نوکری، کہاں سے کھائے گا تمہیں، کھلائے گا، سپورٹ کیسے کرے گا تمہیں، کہتی ہے بس میں گزارا کر لوں گی۔ تو یہ جذبات ان کے اوپر اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط کر جاتی ہیں۔ ذرا سی بات پہ خامد کو کہیں گی ہاں مجھے آپ چھوڑ دیں، تو یہ جو بیوقوفی کے فیصلے کر دیتی ہیں نا جذبات میں آ کے، شریعت نے کہا کہ یہ ناقصات العقل ہوتی ہے۔ اس لیے تو شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا۔ اگر بالفرض و تقدیر طلاق کا حق عورت کو دیا جاتا تو ماشاءاللہ ایک دن میں 25-30 طلاقیں تو ہر مرد کو ہو جاتی۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ ہن ناقصات العقل والدین، دین اور عقل کی ناقص ہوتی ہیں، تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ خامند کے گھر میں جتنی تکلیف ہے اس کو اتنا ہی رکھیں، اور جو اس گھر میں اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو برائیاں نہ بنائیں۔ پھر یہ کہ جب ان کی طبیعت غصے میں ہو تو ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہے۔ لڑنا جھگڑنا دنیا کا سب سے آسان کام۔ دو پڑوس میں تھی، جب فارغ ہوتی تھی کام سے تو پھر دیوار سے ایک دوسرے کو دیکھتی تھیں، ایک کہتی تھی آپ پڑوسن لڑیں، وہ کہتی تھی لڑے میری جوتی، یہ کہتی تھی جوتی لگے تیرے سر پہ، چل انل شروع ہو جاتی تھی دونوں کی۔ تو لڑائی جھگڑا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں پھر عورت کا درجہ گرا دیتی ہے۔ ساس کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں، نند کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں، سگی ماں تھپڑ بھی لگا دے تو چپ کر جائیں گی، اور اگر ساس صحیح بات میں اصلاح کی خاطر بتا بھی دے، کہتے ہیں نہیں ہر وقت روک ٹوک ہی کرتی رہتی ہے۔ تو یہ چیز ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔
ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورتوں میں فجر کی نماز کا قضا ہونا یہ عادت بہت عام ہے. حتیٰ کہ نمازی عورتیں، دیندار عورتیں بھی فجر کی نماز قضا کر بیٹھتی ہیں، سوتی رہتی ہیں. اور جب بات کرو تو بچوں کے بہانے، گھر کے کام کاج کے بہانے میں تھکی ہوئی تھی، آنکھ نہیں کھلتی. خامد کہ بھئی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آگے سے پھر یہ نہیں کہیں گی کہ غلطی ہوئی، نہیں، آپ کی بہن بڑی نمازیں پڑھتی ہے. اسی طرح بعض عورتیں زکوٰۃ کے معاملے میں غفلت کرتی ہیں. سونے پہننے کا شوق تو اتنا ہوتا ہے کہ کام کاج کرتے ہوئے کہیں گی جی مجھ سے تو آدھا کلو وزن نہیں اٹھایا جاتا، اور سونے کی باری آئے گی تو کہے گی 10 کلو سونا میرے سر پہ لاد دو. عورت کو کہے نا کہ ہم آپ کے جسم میں کیل ٹھوکیں گے، پوچھے گی کیوں؟ کہیں سونے کے ہوں گے، کہتی پھر جلدی کیوں نہیں کرتے؟ تو محبت سونے کی اتنی، لیکن زکات دیتے وقت کیونکہ نقد پیسے نہیں ہوتے، کہتی ہیں جی ہم کیسے زکات دیں؟ تو زکات کے اندر غفلت کرنا جہنم میں جانے کا سبب. اب جن عورتوں پہ زکات ہوتی ہے ان کو قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن قربانی کے موقع پر اپنی طرف سے جانور کو قربان کروانا، اس میں غفلت کرتی ہیں. پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غسل جنابت میں تاخیر کرتی ہیں. رات کو اگر ان پر نہانا فرض ہو گیا تو فجر کی نماز گئی، بہانہ کریں گی اور یہ سب گھر والوں کے سامنے میں کیسے نہا سکتی ہوں؟ بھائی فرض ہے، اللہ کا حکم ہے. فجر کی نماز کو اس قدر کیوں تم ہلکا سمجھ رہی ہو؟ اپنی مرضی ہوتی ہے تو آدھی رات کو اٹھ کے نہائیں گی، لیکن شریعت کا حکم اس میں تاخیر. اور پھر ان کو حیض، نفاس اور استحاضہ کے مسائل کا پورا پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ پڑھتی ہیں نہ سیکھتی ہیں. حالانکہ اس میں بہت باریکیاں ہیں اور اس کو سیکھنا چاہیے. ہمیں تجربہ اس طرح سے ہوا کہ ایک مرتبہ گھر والوں نے یہ بات بتائی کہ آج ایک بچی جو ایم اے پڑھ رہی تھی مدرسے میں آئی اور کہنے لگی جی کہ میری امی میری شادی کرنا چاہتی ہے، تو میں اس لیے آئی ہوں کہ میں آپ سے غسل کے فرائض مسائل سیکھوں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ عمر تو آپ کی ماشاءاللہ 23-24 سال لگتی ہے. کہنے لگی ہاں 23 سال عمر ہے. تو بھائی آپ تو 16 سال میں جوان ہوئی ہوگی، تو آخر ہر مہینے غسل کرنا ہوتا ہوگا. کہنے لگی نہیں. اب سوچئے 16 سال کی عمر میں یہ بچی جوان ہوئی اور 23 سال کی عمر پہنچنے تک ایم اے تو پڑھ لیا، لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہر مہینے جو ایام کے بعد انسان کو غسل کرنا ہوتا ہے وہ فرض غسل ہوتا ہے. کہتے ہیں جی غسل کی تو اب ضرورت پیش آئے گی چونکہ شادی اب ہو رہی ہے. اس کا مطلب اس نے 7 سال ناپاکی کے اندر گزارے. پھر کئی مرتبہ ان کو شوق ہوتا ہے نیل پالش لگانے کا، جتنا مرضی منع کر لو لیپ لگاتی ہیں. حالانکہ نیل پالش کے لگانے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے، وہ تہ چڑھ جاتی ہے. لیکن یہ نیل پالش لگا کے پھرتی رہیں گی اور اسی طرح بے وضو نمازیں بھی پڑھتی رہیں گی. شریعت آپ کی مرضی کے مطابق بدل تھوڑا جائے گی.
خود بدلتی نہیں، شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں. کئی عورتوں کو لپسٹک لگانے کی بہت شوق ہوتا ہے. ویسے یہ بات ہے کہ جب لگاتی ہے تو محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیرنی کسی کا خون پی کے آئی ہے. اب لپسٹک کے اوپر وضو نہیں ہوتا، مگر نہیں مانے گی، اور جی میں اس کو صاف کر دوں گی. عالمہ بچیاں یہ جواب دیتی ہیں اور موقع پہ صاف بھی نہیں ہوتی. تقریبات میں جاتی ہیں، نماز قضا. اب چونکہ بنی سبری ہوئی ہیں، چہرے پہ لیپ لگایا ہوا ہے، ڈسٹمپر کیا ہوا ہے، تو اب یہ وہاں جا کے اگر منہ دھو لیں گی تو حقیقت تو کھل جائے گی. لہذا دیندار عورتیں جو نمازی ہوتی ہیں وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں وہ بھی نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں. تو پھر یہ تو تماشا بن گیا نا. چاہیے تھا کہ پہلے وضو کرتی، بعد میں پھر اپنی تیاری کرتی اور اس وضو کے ساتھ جہاں بھی ہوتی نماز کا اہتمام کرتی. ایک غفلت پردے کے اندر، غیر مردوں سے تو پھر بھی پردہ کر جاتی ہیں، رشتہ دار غیر محرم جو ہوتے ہیں ان سے بالکل پردہ نہیں کرتی، اور شادی بیاہ کے موقع پہ تو پھر دیندار پردہ دار عورتیں بھی پردے کو ایک طرف کر دیتی ہیں. پاکی ناپاکی کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا. بچہ ہے، اب اس کے کپڑے، اپنے کپڑے، کوئی چیز دھو رہی ہے اور چھینٹے اپنی شلوار پہ پڑ رہے ہیں اور پرواہ نہیں. بھئی یہ جو چھینٹے نیچے سے پھر کپڑوں پہ پڑے یہ کچھ پاک نہیں ہوتا پانی، نہیں، بس عادت ہوتی ہے. جہاں دو چار عورتیں اکٹھی ہوئیں بس وہاں غیبت شروع ہوئی. ضرورت ہی کیا ہے کسی کی بات کرنے کی، مگر رہ نہیں سکتی. وہ کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اسے انعام دوں گا. لوگوں نے بہت باندھ باندھ کے جھوٹ بولے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ایک جگہ 100 عورتیں بیٹھی تھیں اور بالکل خاموش تھیں. تو اس نے کہا کہ اس کو انعام دینا چاہیے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے، اتنا جلدی انفارمیشن پاس آن کرتی ہیں کہ 1 منٹ کے لیے دوسری عورت کو ملے گی نا تو اس کو اپنے خاوند کے بارے میں، ساس کے بارے میں، گھر کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیں گی، اور پیٹ میں کیا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں گی. اب یہ جو شکایتیں بیٹھ کے کرتی ہیں محفلوں میں، اللہ رب العزت کو ناپسند. اگر آپ صبر کر لیتی آپ کو اجر ملتا. آپ نے مخلوق کے سامنے شکایتیں کی، اب اس سے آپ کا عمل بھی ضائع ہوا اور الٹا گناہ بھی لکھا گیا. پھر اگر کسی سے کچھ تھوڑی بہت کشیدگی ہے تو جان بوجھ کے ایسے کام کریں گی، ایسی بات کریں گی کہ اس کا دل دکھے، اور پھر آپس میں بیٹھ کے بات بھی کرتی ہیں. میں نے بھی ایسی بات کر دی، بس سڑتی ہی رہی ہوگی. اب یہ جو ذہنیت ہے نا کہ میں نے ایسی بات کی کہ وہ جلتی رہی ہوگی، وہ نہیں جلتی، اپنے آپ کو آپ جہنم میں جلانے کا سبب بنا رہی ہیں، دل آزاری کرتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابتدائی جوانی سے بے پردگی، بالغہ ہو چکی ہیں مگر پردے پہ تیار نہیں ہوتی. صدقہ کرنے میں دل کھلا نہیں ہوتا.
اگر صدقہ زیادہ کریں تو اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے. اگر غلطی کر لیتی ہیں تو معافی مانگنے میں شرم کرتی ہیں، کہتی ہیں جی میں کیسے معافی مانگوں. بھائی دنیا میں معافی مانگنا آسان، قیامت کے دن اس کا جواب دینا یہ مشکل کام. غصے میں آ جائیں تو کفری عقل میں بول جاتی ہیں، صریحاً ایسے الفاظ نکالتی ہیں کہ جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایک وجہ بڑی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنے شروع کر دیتی ہیں. اب تنگ کیا بندوں نے، شکوے کر رہی ہیں پروردگار کے. اور کئی دفعہ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جیسے خامن سے ناز کا تعلق رکھتی ہیں نا، خدا سے بھی وہی تعلق رکھتی ہیں. ایک مرتبہ ٹیلی فون پر کسی نے کوئی بات پوچھنی تھی، بڑے افسر کی بیگم تھی، تو بات کرتے ہوئے وہ ایسے بات کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے خامن کے بارے میں بات کرتا ہے کوئی. اور جی میری دعائیں اس نے سنی نہیں، اب تو میں بھی دعائیں نہیں مانگتی. میں نے کہا کہ خدا خدا ہے، اس کو خامد نہ سمجھو. پھر جب تھوڑا اس کی کھچائی کی تو اس کی بات سمجھ میں آئی. ایک بڑی وجہ یہ بھی سنت کا استخفاف کرتی ہیں. کوئی اگر نصارہ کا طریقہ ہو تو بڑے شوق سے اپنائیں گی، اور کہہ دو کہ یہ سنت عمل ہے تو اس کی طرف دھیان ہی دیں گی الا ماشاء اللہ. پھر ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حلال کا اہتمام ان میں کم ہوتا ہے. ان کو اپنی ضرورت کے لیے پیسے چاہیے، چاہے خامد کہیں سے لا کے دے. وہ رشوت سے لا رہا ہے، وہ ملاوٹ کے چیز سے کما کے لا رہا ہے، اس کا دھیان نہیں دیتی. عمومی بات ہو رہی ہے. یقیناً کچھ نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا بہت اہتمام کرتی ہیں، لیکن بات تو جنرل ہو رہی ہے نا. تو جنرل رسپانس ہم نے یہی دیکھا کہ ان کو حرام حلال کی اتنی فکر نہیں ہوتی، اور مشتبہ چیزیں کھانے میں بھی پرواہ نہیں ہوتی. چنانچہ سفر پہ ادھر ادھر نکلتی ہیں تو ان کو ہوٹلوں کے کھانے اور باہر کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں. ایک یہ بھی جو ہے وہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بچی کو اچھے خاندان میں پیدا کر دے، مال پیسہ دے دے، اچھی تعلیم دے دے اور ساتھ حسن و جمال بھی دے دے، اب اس کا پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتا. خود پسندی کی وہ مریضہ بن جاتی ہے. اپنے بارے میں کوئی ایک حرف نہیں سن سکتی. اگر ان کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف کر دی جائے برداشت نہیں کر سکتی. چاہتی ہیں کہ بس میرے حسن و جمال کی ہی تعریف ہو، جو میں ہوں بس وہ تو میں ہوں. حالانکہ مہلکات میں سے ہے. مہلکات کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے انسان جہنم میں جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، کہ بندہ جب عجب کرتا ہے تو عجب کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے. تو عجب اور خود پسندی کی مریضائیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. پھر بدگمانی کی عادت بہت ہوتی ہے. ذرا ذرا سی بات پہ جلدی بدگمان ہو جائیں گی لوگوں کے بارے میں، اور بہتان بھی آرام سے لگا دیتی ہیں. ایک اور بڑی وجہ جو شادی شدہ عورتوں میں ہوتی ہے کہ پہلے خامنے کے ساتھ جھگڑے کرتی ہیں، غصے میں اس کے ساتھ جو ہے اس کو اور جان بوجھ کے غصہ دلاتی ہیں، اور پھر وہ ایسے لفظ بولتا ہے
جس سے طلاق ہو جاتی ہے یا کنایا میں طلاق ہو جاتی ہے چپ کر جاتی ہیں، کسی کو نہیں بتاتی اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. اب خاوند تو جاہل ہے، اس کو تو پتہ نہیں دین کا، لیکن لفظ اس نے بولے جن لفظوں سے طلاق ہوتی ہے. اب شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر خاوند کہہ دے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں، چلی جا یہاں سے، تو یہ کنائے میں طلاق ہے. اور کئی مرتبہ اگر وہ نام بھی بول دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی تو بھی نہیں بتاتی اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت کی علامت ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بیوی سے زنا کیسے. اب سمجھ میں آئی کہ طلاق واقع ہو چکی لیکن میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. چنانچہ ایک ملک میں مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا، میاں بیوی دونوں نے بتایا کہ خامن نے 3 سے زیادہ مرتبہ طلاق دی اور میاں بیوی دونوں کہنے لگے جی بچوں کی خاطر ہم اکٹھے رہ رہے ہیں پچھلے 7 سال سے. اس کا مطلب ہے کہ 7 سال سے وہ زنا کی مرتکب ہو رہی تھی. اگر کوئی خیر کا کام کرتی بھی ہے تو اللہ کی رضا کی نیت کم ہوتی ہے، اکثر نیت یہ ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے. اب گناہ سے اس لیے بچنا لوگ کیا کہیں گے تو بچنے کا ثواب نہیں، نیکی اس لیے کرنا کہ جی لوگ کیا کہیں گے نہ کرتی تو نیکی کا ثواب نہیں. تو بیچاریاں عمل بھی جو کرتی ہیں وہ اس نیت کی وجہ سے ان عملوں کے ثواب سے محروم ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کی اصلاح انتہائی ضروری ہے کہ اپنی کی ہوئی نیکیوں کو بیچاری ضائع کر بیٹھتی ہیں اور اس وجہ سے پھر یہ جہنم کا جانے کا اپنا راستہ ہموار کر لیتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ من 99 امرأۃ واحدۃ فی الجنہ، کہ 99 عورتوں میں سے ایک جنت میں جائے گی، وبقیتہن فی النار، اور باقی ساری جہنم میں جائیں گی. یہ بہت آئی اوپنر ہے عورتوں کے لیے. اس لیے چاہیے کہ اپنی ان خامیوں پر نظر کریں، جہاں جہاں اصلاح ہو سکتی ہے اس کی اصلاح کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں. اللہ رب العزت بڑے کریم ہے. بندہ اپنی زندگی میں جب بھی کسی بات کا احساس کر لے اور اللہ کے دروازے پر آ کر معافی مانگے، رب کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں.